وہ ایک صحیح مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام نے کسی بھی تصویر کو نیست و نابود کیے بغیر مت چھوڑو اور کسی قبر کی بلندی کو مساوی و برابر کیے بغیر مت چھوڑو. اللہ تدعا تمثالا الا تمسہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ. یہ حضرت علی علیہ السلام سے منسوب ایک حدیث جو ہے وہ پیش کی جاتی کہ کسی بھی تصویر کو نیست و نابود کیے بغیر مت چھوڑو اور کسی قبر کی بلندی کو مساوی اور برابر کیے بغیر مت چھوڑو. یہ حدیث تو کہنے ان سب کتابوں میں دیکھیں اس کو دلیل بناتے ہیں. اچھا، اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی حدیث پر اس طرح تو عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کی جائے. تو باقاعدہ علماء اہل سنت کی جو کتاب ہے تہذیب التہذیب، جو علم رجال کی کتاب ہے جس میں راویوں کو ڈسکس کیا گیا ہے، اس روایت سے جتنے بھی راوی ہیں، ابن الحیات سے جو روایت ہے اس میں راویوں کا ایک اور سلسلہ بھی ہے، وہ تمام کے تمام نہ صرف یہ کہ ضعیف ہیں بلکہ ان میں سے بعض راوی ناصبی بھی دشمن اہل ہیں. باقاعدہ کتاب تہذیب التہذیب کے اندر ان تمام راویوں کو بھی تذکرہ. سب سے پہلے تو روایت کا ہی ایک ذوق آ گیا. اچھا، اب اتنا وقت نہیں ہے آج کہ ان راویوں کی بھی ورنہ اور کہ اس میں کیا ان کے متعلق رائے بیان کی گئی وہ بھی اگر بیان کرتا کہ کیا ان کے متعلق نظریہ تو آپ دیکھتے، لیکن اتنا وقت نہیں، جسے چاہیے وہ بعد میں لے سکتا ہے. اچھا، الفاظ حدیث بھی وہ نہیں ہے جو ان کے مطلب کے لیے سازگار، ورنہ کیا وجہ ہے کہ وہ اس کے پہلے جملے پر عمل نہیں کرتے کہ کسی تصویر کو نیست و نابود کیے بغیر مت چھوڑو. تو پھر کتنی تصاویر جو وہاں پر ہمیں لگی نظر آتی ہیں ان کی کرنسی نوٹوں پر بادشاہوں کی تصاویر، اس کو نیست و نابود کیوں نہیں کیا جاتا. اچھا، پھر دوسرا ٹکڑا یہ کسی قبر کی بلندی کو مساوی کیے بغیر مت چھوڑو، یعنی ایک لیول میں قبریں ہونی چاہیے. جس طریقے سے اونٹ کے کوہان کی طرح سے جو ایک ابھرا ہوا ایک حصہ ہوتا ہے، جیسے اونٹ کا ایک فلیٹ حصہ ہے، پھر درمیان سے اس کے کوہان آ گیا، پھر وہ نیچے کی طرف اس میں نشیب کی طرف چلا گیا. تو نشیب و فراز اونٹ کے کوہان کی طرح سے قبروں پر نہیں ہونا چاہیے، یعنی چاہے وہ اونچی ہو قبر مگر کوہان کی طرح سے نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایک لیول میں ہو، مسطح ہو. یعنی یہ مفہوم روایت کا. یہ نہیں کہا گیا اس حدیث کے اندر کہ اس قبر کو ڈھا دو، توڑ دو، ورنہ علماء یہ بات فرماتے ہیں کہ ورنہ یہ جملہ آنا چاہیے تھا ولا قبرا مشرفا الا سویتہ بالارض، اس کو زمین کے لیول کے اوپر کر دو. یہ نہیں ہے روایت، بلکہ ایک اس کو برابر کر دو. برابر تو اونچی بھی اگر قبر ہے اور اس کے اندر ادار چڑھاؤ ہیں، نشیب و فراز بنے ہوئے، ٹیڑھی میڑھی قبر ہے، تو اس کو برابر کرنے کا حکم دیا گیا، نہ کہ ڈھانے کا حکم. دیکھیے یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے اس کے اندر کتنی ایسی باریکی، یعنی اس کو زمین کے برابر کر دو. یعنی اگر یہ حدیث واقعی اتنی ہی ان کے مطلب کے لیے سازگار تھی اور اتنی واضح اس کا مطلب تھا کہ جو کہ انہوں نے سمجھا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج تک کسی فقیہ اسلام نے کبھی اس کا فتویٰ نہیں دیا. دیکھیے لغت میں بھی اور ڈکشنری میں بھی سویتہ کے معنی ٹیڑھی میڑھی چیز کو سیدھا کرنے کے اور برابر کرنے کے، خواہ اونچی کیوں نہ ہو. یعنی کہ عثمانوں میں یعنی کہ اونٹ کے کوہان کی طرح سے قبر نہیں ہونی چاہیے. یہ تو چلے پھر بھی برابر ہے کہ اس میں نشیب و فراز اوپر سے ٹیڑھی میڑھی ٹائپ کی قبر نہ ہو، یعنی چاہے یعنی اس کے بعض حصے نیچے ہوں، بعض حصے اوپر ہوں، اس طرح سے قبر نہ ہو، بلکہ ایکول اور برابر کرنا، مسطح کرنے کا حکم ہے، نہ کہ قبروں کو ڈھانے کا. ورنہ جب بھی جو کتاب ہے الفقہ علی المذاہب الاربعہ، جس میں چاروں فقہ امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک اور امام احمد بن حنبل کی فقہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کے ڈفرینسز لکھے گئے. یہی وجہ ہے کہ اسی کتاب کے نام پر ہمارے عالم شیخ محمد جواد مغنیہ انہوں نے کتاب لکھی تھی الفقہ علی المذاہب الخمسہ، یعنی پانچوں فقہ، اس میں چاروں فقہوں کے ساتھ فقہ شیعہ کو بھی انہوں نے ایڈ کیا اور یہ کہا کہ ہمارا کوئی نہ کوئی مسئلہ آپ کی کسی نہ کسی فقہ کے اندر پایا جاتا ہے. اور ان تمام کا متفقہ جو چیز جو فتویٰ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ وَيُنْدَبُ ارْتِفَاعُ التُّرَابِ فَوْقَ الْأَرْضِ بِقَدْرِ شِبْرٍ، مستحب ہے کہ قبر کی خاک سطح زمین سے ایک بالش اونچی. اگر بالکل زمین کے لیول کے اوپر، جیسے کہ حدیث کا ان لوگوں نے مفہوم سمجھا، اس کا مطلب ہے قبر کو ذرا سا بھی اونچا نہیں ہونا چاہیے. پھر کیا وجہ ہے کہ چاروں فقہ اس بات پر متفق ہیں کہ ایک بالش تو کم سے کم اونچی ہو قبر. اگر بالکل زمین کے لیول کے اوپر قبر کو کرنا تو پھر تو آپ کا مقصد حل نہیں ہوتا اس روایت سے.
تو یہ بات اس کے اندر خاص طور پر ہے. ایک اور پھر بات یہ کہ حدیث کا مقصد قبر کو زمین بوس کرنے کے معنوں میں نہیں کہ اس کو زمین بوس کر دو، بلکہ اوپر کا حصہ زمین کی سطح کی طرح سے ہموار اور ایکول کرو. یہ ہے اس حدیث کا مفہوم. اچھا، اگر واقعی یہ مقصد تھا پیغمبر کا تو کیا وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے اور امیر المومنین کے اور دیگر زمانوں میں یا دیگر چلے تینوں خلفاء کے ادوار میں بھی جو اسلامی ممالک کے بالکل اعلی اطلاق جو حاکم تھے اور ان کی فلسطین، شام، مصر، عراق، یمن، اردن اور وہاں کی جتنی بھی سرزمینیں تھیں وہاں پہ انبیاء کی قبریں بنی ہوئی تھیں، وہاں کی عمارتوں کیوں منہدم نہیں کرایا، کیوں ان کی قبروں کو نہیں توڑوایا؟ اچھا، اگر یہ مطلب بھی ہوتا تو پھر یہ قبر کی حد تک یہ بات صرف رہتی کہ صرف قبر کو مسمار کر دیا جاتا تو چلے ہم پھر بھی ان کی فرق کرتے ہوئے اس بات کو اگر مان بھی لیں تب بھی تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا روایت کے اندر، جیسے اوپر والی جو ہے جو روایت آتی ہے ولا پھر یہ ہوتا جیسے روایت میں ہے ولا قبرن مشرفن الا سبیتہ، کسی قبر کو ایکول برابر کیے بغیر مت چھوڑو. اس کے بجائے پھر یہ آنا چاہیے تھا ولا بناء ولا قبۃ الا سبیتہ، یعنی اس کے اوپر بنی ہوئی جتنی عمارت ہیں اور جتنے گنبد اور قبے ہیں ان کو ڈھا دو. یہ تو کہیں پہ بھی روایت کے اندر نہیں. جو آخری ٹکڑا ہے کہ میں ایک لحاظ سے وہ لکھ دیا جو علماء نے بیان کیا ہے کہ پھر یہ والا جملہ ہونا چاہیے تھا روایت کے اندر. تو پھر ہم مانتے کہ اطراف کی عمارتوں کا اگر ہے بھی روایت کے اندر تذکرہ تو پھر فقط اور فقط قبر کی حد تک ہے. یہ آپ نے گنبد اور جو اس کے اوپر عمارتیں بنی ہیں یہ کس دلیل سے گرائی؟ اگر حکم بھی ہے تو فقط قبر کی حد تک ہے. اگر ہم اس کو بھی مان لیں البتہ اس کا بھی وہ مفہوم نہیں جو آپ نے سمجھا. تو بہرحال دیکھیے کہ یہ جو ہیں انبیاء اور اولیاء سے جو منسوب جگہ ہیں خدا نے بھی ان کا احترام کیا. کیوں کیا احترام؟ جیسے سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ رسول اللہ کو حکم ہے کہ جہاں پر حضرت ابراہیم مقام عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے اس کو اپنا مقام عبادت قرار دو. حضرت ابراہیم کہاں کھڑے ہوتے تھے؟ جہاں ان کے قدموں کے نشانات، یہ مقام ابراہیمی کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نشانات. لوگوں کو حکم ہوا کہ جہاں پر ابراہیم کے قدموں کے نشانات ہیں اس کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ. یہ ان سے منسوب جگہ ہو گئی، قابل احترام ہو گئی. تو اس کے اوپر اب مقام ابراہیم میں وہ جو پتھر ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہے اس پر یہ شوکیس بھی بنا دیا گیا سنہرے رنگ کا جو خانہ کعبہ کے بالکل سامنے ہے، اور ہر عمرہ اور حج کرنے والا اس مقام ابراہیم کے پیچھے ہی جو ہے وہ نماز پڑھتا اور اس کو اپنا مقام عبادت قرار دیتا ہے. اگر مقام عبادت حضرت ابراہیم کی وجہ سے عزت و احترام کی جگہ بن جاتا ہے تو کیا وہ وجہ ہے کہ اسلام جن ہستیوں کی وجہ سے آج قائم ہے، دائم ہے، ان کے مدفن اور ان کے قبور کے احترام جو وہ نہیں ہو سکتے؟ آج کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا مولا اللہ جل 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 یا صاحب السماء اللہ جل اللہ جل